الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول ولا معصوم بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين عنده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى في موضع آخر: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. سبحان الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: لو أقسم على الله لأبره. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی قدر معزز سامعین، بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ کی مبارک یاد کی نسبت سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. اسی حوالے سے میں نہایت ہی مختصر اور بامانہ انداز میں، مربوط انداز میں اور جامع انداز میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. اس کے بعد جو پروگرام ہوگا بانیان محفل انشاءاللہ اس کے مطابق اس کو جاری و ساری رکھیں گے. چند بنیادی باتیں اس حوالے سے میں نے پیش کرنی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات پوری کروں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سنیوں کا پورا سال اللہ والوں کی یاد میں گزرتا ہے. بے شک بے شک. کوئی مہینہ سال کا ایسا نہیں ہے جس میں ہم کسی نہ کسی اللہ والے کی یاد نہ مناتے ہوں. کبھی سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ کی یاد پاک سے ہم دلوں کو گرماتے ہیں اور آپ کے حوالے سے جملہ شہداء کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. کبھی ہم اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن آپ کا یوم مناتے ہیں. کبھی ہم محفل سجاتے ہیں مجدد الفسانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت سیدی احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. کبھی داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مناتے ہیں. کبھی حضرت خواجہ باؤل حق زکریا ملتانی کی یاد ہوتی ہے. کبھی غریب نواز کا تذکرہ ہوتا ہے. کبھی پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات ہوتی ہے. کبھی غزالی زمان کا تذکرہ ہوتا ہے. کبھی امیر ملت قبلہ عالم جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہوتی ہے. کبھی غوث اعظم پیران پیر کا تذکرہ ہوتا ہے.
کبھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد ہوتی ہے، کبھی اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت حاجرہ کی بات ہوتی ہے، کہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، کہیں جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی مبارک یاد ہوتی ہے۔ تو یہ سارے سال میں ہم یہ یادوں سے اپنے دلوں کو گرماتے ہیں۔ تو اگر آپ یادوں کو اسلام سے نکال دیں تو اسلام کچھ رہتا ہی نہیں۔ پورا اسلام جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ سب یادیں ہیں اللہ والوں کی، اللہ کے محبوبوں کی، اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کی۔ یہ جو آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ اللہ کی بندگی ہے یا نہیں؟ خدا کی عبادت ہے یا نہیں؟ یہ قیامت تک رکن اسلام چلے گا نہیں چلے گا؟ یہ ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن ہے یا نہیں؟ یہ کبھی آپ نے غور کیا یہ 5 نمازیں ہیں کیا؟ مختصر پیش کرتا ہوں جملہ ایک تاکہ آپ کو پتہ چلے اسلام میں یادوں کا کیا کنسپٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ میں شرح و بسط کے ساتھ اس کی پوری تفاصیل لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، حضور کا واسطہ دیا، اللہ نے کرم کیا، سلسلہ کلام کو جوڑا۔ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں شکرانے میں 2 رکعت صبح کے وقت پڑھی۔ یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو فجر میں ہم پڑھتے ہیں فرض کی صورت۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سعادت مند بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، بہت بڑی نعمت ملی اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے شکرانے میں 4 رکعت پڑھی۔ یہ جو آپ ظہر پڑھتے ہیں نا 4 رکعت فرض، یہ وہ اسی کی یادگار ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت کی نیند سلایا۔ اماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے کتنا ٹائم سویا ہے، کیونکہ سوئے تھے جب سورج نکل رہا تھا، اٹھے تھے تو عصر کا ٹائم تھا۔ فرمایا یوم و بعد یوم، 1 دن ہوا ہوگا یا کچھ اس سے کم دن ہوا ہوگا، یا اللہ اتنا سویا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے پیارے تو 100 سال سویا۔ تو خدا کی قدرت پر رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، شکرانے کی 4 رکعت پڑھی، یہ عصر والی 4 رکعتیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، مگر 3 پر کمزوری نقاہت کی وجہ سے سلام پھیر دیا۔ 4 پوری نہیں کی، 3 پر سلام پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے محبوب کی اس ادا کو بھی، اے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ کی امت، تم اسی طرح ادا کرو۔ مغرب کی جو 3 رکعتیں ہیں یہ اسی کی یادگار ہے۔ اول من صلی العشاء ہوا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جس نے نماز عشاء پڑھی ادا فرمائی وہ آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 نمازیں کس کی یادگاریں ہیں؟ سارے نبیوں کی یادگاریں ہیں۔ اگر تم ہمیں یادوں سے روکو گے تو پھر سب سے پہلے نمازوں سے جان چھڑانی پڑے گی، سب سے پہلے نماز کو چھوڑنا پڑے گا۔ ارے سجدہ بعد میں کرتا ہے، نبی کی یاد پہلے آتی ہے۔ تیری ساری عبادتیں جو ہیں ان کی بنیاد خدا نے اپنے محبوبوں کی یاد پر رکھی۔ یہ حاجی اور معتمر جب جاتے ہیں حج کرنے تو کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ یہ لبیک اللہم لبیک۔ حاجی کا حج شروع ہوتا ہے تو پیاروں کی یادوں سے، حاجی کا حج ختم ہوتا ہے تو پیاروں کی یادوں سے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے خلیل جب میرا گھر بن گیا تو بلا لوگوں کو کہ آؤ حج کرنے آؤ، طواف کرنے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہی ابو قبیس پر چڑھ گئے پہاڑ پر اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا بلاؤں سب کو؟ فرمایا ہاں میرے خلیل دے آواز، جھجکتا کیوں ہے؟ یا اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ ہیں،
میری آواز کہاں کہاں جائے گی؟ فرمایا علی البلاغ، بس تو پکار دے، پہنچا میں خود ہوں۔ جملہ احادیث تفاسیر کا خلاصہ ایک لائن میں پیش کر رہا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں کو ندا دی، آپ نے پکارا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جو ہی آپ نے ندا دی، پکارا، تو جو ابھی عالم ارواح میں تھی روحیں اور اپنے جسموں میں آنے کی منتظر تھیں، اس ندا کو انہوں نے بھی سنا، اور جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے، اپنے باپ کی پشتوں میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں میں خلیل اللہ کی اس ندا کو سنا۔ جو ابھی ماؤں کی شکموں میں تھے، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، انہوں نے وہی سنا اس ندا کو۔ دنیا کے جس جس کونے میں، جس جس جگہ پر مخلوق تھی، انسان تھے، سب نے خلیل اللہ علیہ السلام کی اس پکار کو سنا۔ اور عالم ارواح کی مخلوق ہو، ماں باپ کی پشتوں اور شکموں کی مخلوق ہو، یا دنیا کی کسی کونے کی مخلوق ہو، جب خلیل اللہ علیہ السلام کی اس ندا کو سنا، تو جس نے بھی اس کے جواب میں کہا لبیک، خدا نے اس کی تقدیر میں حج لکھ دیا۔ جس نے 2 دفعہ کہا، خدا نے 2 حج لکھے اس کی تقدیر میں۔ جس نے 50 دفعہ کہا، خدا نے اس کی قسمت میں 50 حج لکھے۔ تو لبیک جب حاجی کہتا ہے تو خدا کی بندگی وہ بعد میں ادا کرتا ہے، خدا کے خلیل کی یاد پہلے تازہ کرتا ہے، کیونکہ یہ خلیل اللہ کے ندا کے جواب کی یادگار ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ پھر یہیں تک معاملہ نہیں ہے، آپ پورے حج کو دیکھ لیجئے۔ میں بڑی تیزی سے آپ کو آج یہ اہمیت اور ضرورت بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں کی یاد کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ کہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، یہ تو اتنا بڑا کام ہے کہ یہ صرف اولیاء کرام کی محبت ہی دل میں نہیں پیدا کرتا، جو بہت بڑی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے، دنیاوی اخروی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کا سب سے بڑا رکن جو ہے توحید، اس کی بھی مضبوطی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بے شک حاجی پہنچ گیا جناب، لبیک کہتا ہوا۔ کپڑے کیسے پہنے ہوتے ہیں حاجی نے؟ سلے ہوئے ان سلے؟ سفید 2 چادریں ان سلی، ایک چادر کو شلوار کے طور پر اور دوسری چادر کو قمیض کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ احرام جسے کہتے ہیں، یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فلاں وادی میں 70 نبیوں کو دیکھا جو یہاں سے لبیک کہتے ہوئے گزر رہے تھے، سب نے یہی لباس پہنا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آمنہ کے لال نے بھی زیب تن یہی لباس فرمایا، 2 انسلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بولیے یہ احرام کس کی یادگار ہوا؟ نبیوں کی۔ تو پھر کہاں کہاں یادوں سے بچاؤ گے اپنے آپ؟ اور پھر جب آپ کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں تو اس کا طواف کرتے ہیں۔ طواف سے پہلے، سب سے پہلے کعبے کے اندر ایک رکھا ہوا نصب شدہ پتھر ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ حجر اسود ہے۔ تو حجر اسود، مگر جب آیا تھا تو حجر ابیض تھا، آیا تھا تو سفید تھا، اب کالا پتھر ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب تم اس کو لب لگاتے ہو، مس کرتے ہو، تو یہ تمہارے گناہوں کو سک کرتا ہے، تو تمہارے گناہ کھینچ کھینچ کے سیاہ ہو گئے۔ جب جنت سے آئے تھے تو دودھ کتنا سفید تھا۔ ہر حاجی طواف شروع کرنے سے پہلے یا تو اس کو بوسہ دیتا ہے یا استلام کرتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حجر اسود، تجھے کبھی بھی میں بوسہ نہ دیتا اگر میں نے کملی والے کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے کہ میرے آقا تجھے بوسہ دیتے ہیں، میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو یادگار ہوگا ہی نہیں ہوگی؟ طواف شروع کیا نا تو طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔
یہ 6 کیوں نہیں ہے، 8 کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے پہلے طواف کعبے کا کس نے کیا؟ آدم علیہ السلام نے۔ انہوں نے کتنے چکر لگائے تھے؟ 7 چکر لگائے تھے۔ آپ کے بعد جتنے نبی آئے سب نے 7 چکر لگائے، مہر لگا دی آمنہ کے لال نے، آپ نے بھی 7 چکر لگا کے بتا دیا یہ 7 کی گنتی سارے نبیوں کی یادگار۔ اور ان 7 چکروں میں 3 چکر تھوڑے مختلف ہیں، ان کا انداز مختلف ہے۔ جو حاجی اور معتمر ہے نا وہ جانتے ہیں پہلے 3 چکر جو ہیں ان میں رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کا معنی یہ ہے کہ اکڑ کے چلنا، حالانکہ تکبر منع ہے، لیکن جب خدا فرمائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تکبر حرام ہے، گناہ ہے، لیکن تمہیں جب میرا محبوب یہ کہہ دینا، جب میرے محبوبوں کی یاد میں یہ چیز داخل ہو جائے تو تکبر بھی خدا کو محبوب ہو جاتا ہے۔ پہلوانوں کی چال چلنی ہے پہلے 3 چکر۔ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ 3 چکر پہلوانوں کی چال کیوں چلی جاتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کرنے تشریف لائے تو سرداران قریش جو تھے کفار، انہوں نے اپنی رعایا سے، عوام سے کہا جب تک مسلمان مکہ شریف میں تھے بڑے تندرست و توانا تھے، ہیلدی تھے، اور جب سے یہ مدینہ شریف گئے ہیں ان کی حالت دیکھنی ہے نا تو آ جاؤ حرم شریف میں۔ یہ تو دیکھنا، یہ جو ہے نا طواف بھی ان کے لیے کرنا مشکل ہوگا، کمزور نحیف ہو گئے ہیں۔ تو وہ ساری عوام مقام ابراہیم کے سامنے چمگٹا ڈال کے گیدرنگ کر کے کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے طواف سے پہلے غلاموں کو حکم دیا دیکھو بھئی پہلے 3 چکر پہلوانوں کی چال چلنی ہے تاکہ طاقت کا اظہار ہو، پاور کا، یہ پاور شو ہو جائے تمہارا طواف۔ اب وہ 3 چکر لازم بات ہے کعبہ شریف کی گھیر کے کافی ٹائم لگتا ہے، اور وہ اتنی دیر تھوڑی بیٹھنا تھا۔ کہتے ہیں دیگ کا ذائقہ چکھنے کے لیے پوری دیگ کھانی ضروری تو نہیں ہے نا، ایک لقمے سے پتہ چل جاتا ہے کیا ذائقہ ہے۔ تو انہوں نے کون سا کوئی وہ عبادت کرنے آئے تھے، وہ تو تماشا دیکھنے آئے تھے، تالیاں بجانے آئے تھے۔ ان کے سرداروں نے جو پٹی پڑھائی تھی، اب وہ جا کے بیٹھے ہوئے صحابہ یوں ہی مطاف میں داخل ہوئے، آتی جناب السلام کر کے جو شروع ہوئے ایسے ایسے کر کے چلنے، وہ فوراً چلے گئے اپنے سرداروں کے پاس۔ وہ کہنے لگے تم تو کہتے تھے وہ بڑے نحیف ہیں، بڑے کمزور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، اور وہ تو سارے پہلوان ہیں، سارے پہلوان ہیں۔ وہ تو پلاننگ ساری بیچ چوراہے میں چوپٹ ہو دھری کے دھری رہ گئی۔ تو اب انہوں نے صحابہ کرام نے جو رمل کیا، کندھے اچکا کے چلے، پہلوانوں کی چال چلے، اکڑ کر چلے، تو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کفار پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے یہ معاملہ فرمایا۔ لیکن مجھے بتائیں آج حاجی رمل کرتا ہے نہیں کرتا؟ آج ایسے چلتا ہی نہیں چلتا۔ آج تو حرم شریف اللہ کے فضل و کرم سے کفار سے خالی ہے، آج تو حرم شریف مشرکین سے خالی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب حاجی کیوں کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے تو اپنی طاقت کی دھاک بٹھانے کے لیے رمل کیا سرکار کے حکم پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے سوا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت، شجاعت، بہادری کا سکہ بٹھانے کے لیے رمل کیا تھا، اور ہم ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں ایک استباع بھی کرتے ہیں، اتباع، ایک کندھا جو ہے خالی کر لیتے ہیں، اس پہ کپڑا نہیں ہوتا، اور بغل کے نیچے سے اس کو اوپر ڈال لیتے ہیں۔ یہ بھی بہادری کے لیے ہے۔ اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ بہادری کا سکہ بٹھانے کے لیے، کیونکہ ایسے جب کوئی ڈال لے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ آرمی میں اور کچھ ایسے شعبوں میں ایسے کر کے پٹی لگائی جاتی ہے، تو اس سے ذرا تھوڑا سا تحکم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ رمل ہو یا اتباع ہو، ان دونوں کا مقصود طاقت کی دھاک بٹھانا تھا۔ وہ تو بیٹھ گئی، ان کے دور میں تو ضرورت تھی، آج تو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ضرورت ان کو اور تھی، تمہیں اور ہے۔ تمہیں یہ ضرورت ہے کہ تم پیاروں کی یاد کو تازہ رکھو۔ یادیں مٹانے کے لیے نہیں ہوتی، یادیں منانے کے لیے ہوتی ہیں۔
سبحان اللہ بے شک طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آتے ہیں. مقام ابراہیم پر آئے, تھک تو نہیں گئے؟ میں ابھی تمہید باندھ رہا ہوں, میں ذرا وہ زمین ہموار کر رہا ہوں تاکہ بیج ڈالوں تو فوراً اس کا اثر نکلے, جلدی سے فائدہ ہو جائے. آپ کو بھی 20 مثالیں دوں گا تو 1-2 یاد رہیں گی. ہمارے سنی بھائی ہیں, ہم نہیں جانیں گے آپ کو تو کون جانے گا. تقریریں سن لیتے ہیں, بعد میں پوچھتا کوئی تقریر ہوئی بڑی بہترین ہوئی, کیا ہوئی, کہتا یہ پتا نہیں, وہ بھول گیا تقریر اچھی ہوئی. تو 20 مثالیں دوں گا تو 1-2 تو یاد رہ جائیں گے, اور کچھ نہیں. مقام ابراہیم پر حاجی آتا ہے, واجب الطواف پڑھتا ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم جس پتھر پر ثبت ہو گئے, نقش ہو گئے, اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. اور وہ کعبے کے دروازے کے سامنے رکھا ہوا ہے. جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے, جو نہیں گئے انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے, کیونکہ آج کل تو آسانی ہے, تصویریں ہیں, ویڈیوز ہیں, سارا کچھ ہے, شیشے کے جار میں رکھا ہوا ہے. اچھا یہاں ایک جملہ اگر کہیں تو میں بیچ میں کلا دیتا ہوں. 11ویں اصل میں میلاد ہے نا, تو میلاد کا بھی ایک جملہ پیش کریں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدم تو اس وادی مکہ کے چپے چپے پر لگے, مگر صرف یہ پتھر کیوں موم ہوا؟ پوری وادی میں آپ مبارک آپ کے قدم لگے ہیں, لیکن یہ پتھر اس نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنے سینے پر ثبت کر لیا, محفوظ کر لیا. میں سوچتا رہا کہ اس کی کیا وجہ ہے. قدم تو ہر جگہ لگے ہیں مگر کہیں وہ موم نہیں بنا, ثبت نہیں ہوئی, یہاں کیوں ہو گئے؟ تو صرف ایک ہی وجہ نظر آئی, اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نبی کا میلاد پڑھا تھا. اس پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. یہ حضور کی آمد کا ذکر ہے. یا اللہ تو نے جو ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یا اللہ تو نے کہا تھا کہ رسول آئے گا, تو تو مجھ سے پوچھ رہے ہے خلیل کیا چاہتا ہے, کیا مانگتا ہے, مانگ. تو میں صرف یہی میری عرض ہے تیری بارگاہ میں, جو تو نے عالم ارواح میں ایک بشارت دی تھی, ایک عظمت والا رسول آئے گا, وہ رسول بھیج دینا. میلاد پڑھ دیا. کم و بیش 4000 سال پہلے حضور کی آمد سے, میلاد سے 4000 سال کم و بیش پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں. جب پتھر نے دیکھا نبی کا میلاد ہو رہا ہے, اس نے کہا پتھر میں کہیں اور کا ہوں گا, لیکن اب نبی کا میلاد سن کر میں بھی موم. وہ نرم ہو گیا اور پاؤں سب آپ کے قدمین شریف ہیں اس پہ ثبت ہو گئے. ایمان سے بتائیے یہ قدم قیامت تک رہیں گے نہیں رہیں گے؟ میلاد کی یادگار قیامت تک رہے گی نہیں رہے گی؟ اس میں اشارہ یہ ہے میلاد تم پڑے جاؤ, نعمت خدا اس کو بقا دے دے گا. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں جو تمہارے پاس خدا کی طرف سے ہیں قیامت تک تم اس کے امین رہو, تمہارے پاس رہیں, ان میں اضافہ ہوتا رہے, تو نبی کا میلاد پڑھتے جاؤ, نعمتیں بڑھاتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. حاجی معتمر کو حکم ہے آؤ ادھر آؤ, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, جہاں نماز بناؤ یہاں آ کر مصلی بناؤ, یہاں 2 رکعت پڑھو, خلیل اللہ کے قدموں کے پاس خدا کی بندگی کرو, تاکہ پتہ چلے یہ کعبہ تعمیر بھی خلیل اللہ نے کیا ہے اور قدم بھی انہی کے ہیں. ایک ایک چیز یہاں سے فارغ ہو کے کہاں جاتا ہے آجی؟ صفا مروہ پر. یہ صفا مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑی ہیں پتھر کے, 2 پہاڑ ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں, پتھر نشانیاں. فرمایا ہاں یہ صرف پتھر نہیں ہے, اللہ والوں کی نسبت والے پتھر ہیں. اس کا پس منظر بھی اس کے سوا کچھ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل جو اس وقت 2 سال کے 3 سال کے تھے, انہیں اس لک و دک وادی میں چھوڑ کر چلے گئے, بے آب و گیا وادی میں. حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے چھوٹے معصوم بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوڑ کے چل دیے. پیچھے حضرت حاجرہ آوازیں دے رہی ہیں, ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, اے اللہ کے خلیل کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. پھر آواز آئی پیچھے سے حضرت حاجرہ کی, خدا کا حکم ہے کیا؟
آپ نے مڑ کے دیکھا، فرمایا ہاں خدا کو حکم، فرمایا آپ جائیں، ہم جانے خدا جائے، اب خدا ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ایک مشکیزہ تھا اس میں تھوڑا سا پانی دے گئے، ایک تھیلا تھا اس میں کھجور ڈال کے دے گئے۔ وہ کتنے دن چلنے کے، ختم ہو گئے، پانی بھی ختم۔ بچہ رونے لگا، اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، ایڑیاں رگڑنے لگے۔ جب ایڑیاں رگڑی تو اس کا مطلب ہوا کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اب بچے کو بہت بھوک لگی۔ علامت ہوتی ہے جب وہ ایڑیاں بھی رگڑنے لگے تو مطلب ہے کہ شدید پیاس، شدید بھوک ہے۔ اب ماں سے رہا نہیں گیا، ماں نے کہا کہاں جاؤں، بندہ بشر کوئی بھی نہیں، یہاں تو بے آب و گیا وادی ہے، غیر ذی زرع وادی ہے، قرآن نے کہا۔ اب آپ نے دیکھا تو پہاڑی نظر آئی، وہی صفا، تھوڑی سی اونچی جگہ تھی، تو آپ نے فرمایا اس پہ چڑھ کے دیکھوں کہ ہو سکتا ہے کوئی دور پر آ رہا ہو۔ اس صفا پہ چڑھ گئے، دور دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر پیچھے دیکھا تو مروہ دی، اسی جیسی ایک اور پہاڑی، پھر اس میں سے گزر کر، اور انسان جب پہاڑ سے اترتا ہے تب بھی ذرا سلو اترتا ہے کہ گر نہ جاؤں، اور جب کسی پہاڑی پر چڑھتا ہے تب بھی سلو کے سانس نہ پھول جائے۔ اور بی کی جو وادی ہے اس میں بندہ ذرا اگر پریشانی کے عالم میں ہو، کوئی کام ہو، ایسا مسئلہ ہو، حاجت ہو، تو دوڑتا ہے کہ ٹائم بچاؤں۔ حضرت حاجہ نے اسی اصول پر صفا سے جب نیچے اتری تو آہستہ آہستہ، اور جب وادی اسٹیٹ وادی آئی، ہموار جگہ آئی تو دوڑی، اور جب پھر چڑھائی آئی تو پھر آپ سلو ہو گئی۔ ادھر دیکھا نہیں نظر آیا، ادھر دیکھا کوئی بندہ بشر نہیں، پھر واپس آئی، پھر ادھر آئی، پھر وہ 7 چکر لگائے، ادھر اسماعیل السلام رونے لگے۔ 7 چکر کے بعد جب آپ واپس وہاں گئیں تو دیکھا جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں خدا نے زمزم نکال دیا۔ تو حاجی صاحب زمزم بعد میں ہے، اللہ کے نبیوں کی یاد پہلے ہے، اللہ کے پیاروں کی یاد پہلے ہے، اللہ کے محبوبوں کی یاد پہلے ہے۔ اور حاجی صفا مروہ پر جب پہاڑی سے اترتا ہے تو سلو، بیچ میں میلین اخضرین ہیں، آج کل سہولت کے لیے 2 گرین لائٹس لگا دی گئی ہیں کہ حاجی اس ایریے میں آستہ نہیں چلنا، دوڑ کے چلنا ہے، تیز تیز چلنا ہے۔ یا اللہ یہاں تیز، اس سے پہلے بھی سلو، اس کے بعد بھی آہستہ، بیچ میں تیز کیوں؟ فرمایا میری پیاری بندی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے وہ بھاگی تھی بچے کی پریشانی میں، ان کی وجہ اور تھی، مجھے اس کی عطا اتنی پیاری لگی ہے۔ ہر حاجی کو کہا دوڑنا بھی ویسے ہے جیسے میری پیاری بندی دوڑی، چلنا بھی ویسے ہے جیسے میری پیاری بندی چلی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اسلام پورے کا پورا جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ اللہ والوں کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی تھی، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے یہ تو دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا۔ فرمایا اولم تؤمن، میرے خلیل کہ تجھے یقین نہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ یقین ہے، پکا یقین ہے، مگر میں چاہتا ہوں میرے دل کو اور قرار آ جائے، اور اطمینان مل جائے، اور سکون مل جائے تیری قدرت کا نظارہ دیکھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ پوری کی، پرندوں کو حکم دیا جمع کرو، پالو پوسو، اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کے پہاڑوں پر بکھیر دو، پھر ان کو پکارو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب ان کو پکارو۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو پکارا پرندوں کو، ان کے اجزاء گوشت کے قیمے کے جو ملے ہوئے تھے، ہر پرندے کا جز علیحدہ ہونا شروع ہوا، وہ اجزاء علیحدہ علیحدہ ہوئے، جس کے جو اجزاء علیحدہ ہو کے اس کے ساتھ بنے، اور ان کا سب سٹرکچر بنا، پورا جسم بنا، اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اپنی قدرت کا نظارہ، ابراہیم علیہ السلام کی اس آرزو تمنا کو پورا کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کی یہ قدرت دیکھی، معجزہ دیکھا، تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب ملا یا نہیں ملا؟ تو جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کا ایمان کامل اکمل ترین مقام کا تھا، انہیں بھی اطمینان قلب کے لیے معجزہ دیکھنا ضروری ہوا، تو پھر سوچو ان کے لیے ضروری ہے تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا۔
ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے. نبی کا معجزہ خدا کی قدرت اور ولی کی کرامت نبی کا معجزہ. کرامات الاولیاء معجزات الانبیاء. عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. تو گویا جس طرح معجزہ دیکھنے سے اب قلب مطمئن جو ہوا کس بات پر ہوا؟ خدا پر. اور اسلام کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ توحید. تو جب نبی کا معجزہ دیکھ کر خود نبی نے خدا کی قدرت اور معجزہ دیکھ کر یہ اقرار کیا کہ میرا اطمینان قلبی مزید بڑا ہے، تو پھر جو انسان نبی کا معجزہ دیکھے یا ولی کی کرامت دیکھے اس کا ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اسے بھی اطمینان قلب نصیب ہوگا، سکون چین اور قرار نصیب ہوگا. تو پتہ چلا نا کرامت اور معجزے سے خدا کی توحید پر یقین بڑھتا ہے. اس لیے میرے دوستوں کوئی لاکھ توحید کی رٹ لگائے، لگاتے ہیں نا، یہ لاکھ توحید کی رٹ لگائیں، توحید کی رٹ لگائیں، ان کو اطمینان قلب نہیں ملے گا. ملے گا تو سنیوں کو، کیونکہ یہ اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، ان کی کرامات کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبیوں کے معجزات کو ماننے والے ہیں. اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں، تم کہتے ہو یادیں کیوں مناتے ہو، ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں ہم کرتے ہی نہیں ہیں، خدا کرواتا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ کٹائیں اسے منظور برانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اس کو اکثر لوگ نعت کے ضمن میں پیش کرتے ہیں، مگر ہدایت کی بخشش پڑھیں یہ میرے غوث اعظم کی منقبت ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ. یہ ڈنکے ایسے نہیں بج رہے ہیں، یہ ہر مسلمان، ہر نبی کا غلام، ہر کلمہ گو محبوب سبحانی پیران پیر کا نام ایسے نہیں لے رہا، ایسے گیارہویں نہیں کر رہا ہے، یہ خدا نے دل میں محبت ڈالی ہوئی ہے. کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. جس طرح خدا نے مصطفیٰ کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کے ڈنکے میں بجاؤں گا، اسی کا سایہ محبوب سبحانی پر ڈالا گیا ہے، ان کے ذکر کے بھی ڈنکے بجتے رہیں. آپ کہیں گے کیسے خدا کروا رہا ہے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے. سیجعل لهم الرحمن ودا، رب رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا. ایمان اور عمل صالح جس کے پاس ہوگا، خدا اس کے دل میں، ان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا. تو یہ 11ویں ہم خود نہیں کر رہے ہیں، خدا نے محبت ڈالی ہے تو کر رہے ہیں نا. محبوب سبحانی سے بڑا کون ہوگا ایمان والا ولیوں میں؟ اور کون ہوگا عمل صالح والا جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، 40 سال کی بیداری، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھے، جو 15 سال پتوں پر روزہ رکھیں بغداد کے جنگلات میں اور پتوں پر افطار کریں، 200 رکعت نفل روزانہ پڑھیں، فرائض واجبات سنن کے علاوہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا مصداق غوث اعظم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو خدا نے ڈالی محبت. اچھا اس کی تشریح بھی بتاؤں، یہ تو ہے نا کہ ہم ڈال دیتے ہیں، تو اب کیسے پتا چلا کہ ڈال دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پورا بندوبست فرمایا اور اس کی بھی وضاحت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو جبریل کو بلاتا ہے. جبریل سے کہتا ہے، فرماتا ہے جبریل جی رب جلیل انی احب فلانا، میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا. یا اللہ میرے لائق ہو کون؟ فرمایا فاحب، جس کو میں نے محبوب بنایا جبریل تو بھی اسے محبوب بنا لے، تو بھی اسے محبت کر. یا اللہ حکم سر آنکھوں پر. اللہ فرماتا ہے چل اب جا آسمان والوں میں جا کے منادی کر، اعلان کر
فلاں بندے سے خدا محبت فرماتا ہے، فلاں بندہ خدا کا محبوب ہے، او آسمان والو، او فرشتوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کتنے فرشتے ہیں؟ ٹوٹل 10 گنا 10 حصے ہیں مخلوقات کے، ان میں سے 9 حصے فرشتے ہیں اور 1 حصے سے باقی ساری مخلوق ہے، انسان بھی، جانور بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی، حشرات الارض بھی، سارے جتنے جنات بھی، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب 1 حصہ ہے، اور 9 حصے کون ہیں؟ فرشتے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ جبریل امین جا کر سب کو کہہ دو فلاں بندوں سے محبت کریں کیونکہ خدا نے بھی انہیں محبوب بنا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ معاملہ صرف آسمان تک فرشتوں تک نہیں رہتا، وہاں سے چل کر زمین پر آ جاتا ہے۔ ثم یودع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا ان کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ اس کی نشانی بھی بیان فرما دی، فرمایا پھر زمین پر اس کے ڈنکے بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر طرف اس کی یاد ہی یاد، ہر شخص اس کی طرف کھچا کھچا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے غوث پاک ہیں یا نہیں ہے؟ اذکرکم کا جلوہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا نے وعدہ کیا نا فاذکرونی اذکرکم، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اس کا یہ کیا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو غوث پاک نے، اللہ کے پیاروں نے، محبوبین خدا نے، مقربین بارگاہ خدا بندی نے، نبیوں نے، رسولوں نے، ولیوں نے خدا کو ایسے یاد کیا کہ جیسے انہوں نے خدا کو یاد کیا ایسے خدا نے ان کے ڈنکے بجائے۔ یہ ہے اذکرکم کا جلوہ، یہ ہے اذکرکم کا جلوہ، میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو مجھے بتائیے یہ ہم خود کر رہے ہیں کوئی کروا رہا ہے؟ اب سب سے بڑا فائدہ بتاؤں 11ویں شریف کا۔ 11ویں شریف تو ایک اصطلاح ہے نا، مطلب اللہ کے پیاروں کا ذکر۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ڈنکے کون بجائے گا؟ اللہ۔ ذکر کون بلند کرے گا؟ اللہ۔ دلوں میں محبت لوگوں کے کون ڈالے گا؟ اللہ۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں ان کے ذکر کے چرچے ہوں گے، ان کے ڈنکے بجیں گے۔ ذکر کو بلند کرنے والا بھی خدا، ڈنکے بجانے والا بھی خدا، مگر اس وقت خدا تو ڈنکے نہیں بجا رہا، یہ تو ہم بجا رہے ہیں۔ آپ سنیے ذرا سب سے بڑی فضیلت، اس 11ویں شریف کا سب سے بڑا فائدہ، خدا کو اللہ والوں سے محبت کرنے والوں سے ایسی محبت ہے، فرمایا تم مجھے اتنے پیارے ہو، ڈنکا میں بجاؤں گا، کہوں گا بھی میں کہ ڈنکا میں بجاؤں گا، مگر بجوانے کے لیے تمہیں چن لوں گا۔ تو اپنا کام جو خدا نے کرنا تھا اس کے لیے جنہیں چنا وہ انتخاب چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ خوش نصیبی ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں خدا نے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ غوث پاک کا نام بھی لیں، وہ اتنی پاک باز ہستی ہے، مگر خدا نے فرمایا ارے میں تمہیں منتخب کر رہا ہوں، ڈنکے میں بجاؤں گا، ذریعہ تمہیں بناؤں گا۔ خدا یہ نعمت کبھی نہ ہم سے لے، ہر وقت گن گائے اللہ کے پیاروں کے، غوث پاک کے گیت گاتے رہے۔ تو انتخاب ہمارا کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر 11ویں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کے قدموں میں جگہ مل رہی ہے تو اس سے بڑی اور کیا شان ہے، کیا مقام ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈالی، دل بغداد کی طرف ہوا، 11ویں منا لی۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں چن لیا ہے اللہ کے پیاروں کے لیے، ان کے ذکر کے لیے۔ اب آخری اور بنیادی بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ محبت ڈالی بھی خدا نے، چرچے کیے بھی خدا نے، اور خود اللہ نے حکم بھی فرمایا کہ میرے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون والے ہیں۔
یہ قرب فرائض اور قرب نوافل والے ہیں، یہ بے تقوی پرہیزگاری والے ہیں، یہ میرے مقرب ہیں، یہ مجھے راضی کر کے میرے قریب ہو گئے ہیں، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ میرے قریب ہیں تو تم بھی میرے قریب ہو جاؤ۔ اور خدا کے قریب ہونا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بولیے، جو سجدہ کرتے ہیں یہ خدا کے قرب کا باعث ہوتا ہے نہیں؟ جو نیکی کرتے ہیں ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے نہیں؟ تو ہماری زندگی کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، عبادت کا بنیادی نقطہ یہ ہے، ہم اس لیے ادا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سیڑھیاں طے ہوتی ہیں، خدا کے قرب کی منازل طے ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اللہ والوں کے قریب جاؤ، یہ میرے قریب ہیں، تم ان کے قریب جاؤ گے یہ تمہیں میرے قریب کر لیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بے شک اے ایمان والو متقی بنو، پارسا بنو، نیک بنو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر کیوں کرتے ہو اللہ کے پیاروں کا، ولیوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ کہتا ہوں ولیوں کی ضرورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے پردہ فرمایا، اسلام قیامت تک رہے گا، دین قیامت تک رہے گا، انسان کا ایک جسم ہے، انسان کی ایک روح ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دین کا جو مشن ہے، دین کا جو پیغام ہے، یہ تبلیغ اور تذکیر جو ہے، یہ قیامت تک رہے گی نہیں رہے گی اسلام کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، کوئی نبی رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب دین کی تذکیر اور تبلیغ کون کرے گا؟ ارے یہ علماء اور اولیاء ہی کے ذمہ تو لگا ہے، اور اولیاء کا کردار زیادہ اہم ہے علماء سے، کیونکہ اللہ نے اولیاء کے ذمہ لگایا ہے دل کا شعبہ۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، قلب ہے، قالب ہے۔ اولیاء کرام کے ذمہ کیا چیز ہے؟ قلب، دل، باطن۔ دل اگر اچھا ہے، ظاہر کچھ میلا کچیلا بھی ہو چل جائے گا۔ دل پاک نہیں ہے، ظاہر کتنی تسبیح ورد وظیفے ہوں، کوئی کسی کام کے نہیں ہے، اور دل ہے۔ اور اولیاء کرام کو دل کا شعبہ دیا۔ وہ دو قاری صاحب تھے، چلے گئے ایک بزرگ کے پاس، ولی کے پاس، صبح کا ٹائم تھا، فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگے قاری صاحبان کہ حضرت صاحب یہ ہم ذرا غسل کرائیں، کپڑے بدلائیں، تو پھر ہم آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دھول مٹی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، آپ ہوئیں پھر ناشتہ کر لیجئے گا۔ نماز کا ٹائم تھا، حضرت صاحب نے فرمایا ایسا کریں، نماز فجر ادا کر لیں، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اتنے ناشتے کا انتظام ہوگا، اتنے آپ کپڑے بدل کے آ جائیں گے۔ اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ حضرت نے نماز پڑھائی، حضرت نے سادہ قرآن شریف پڑھا مجہول طریقے پر، اور یہ قاری صاحبان تھے۔ اب یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے دل میں، بعد میں نماز پڑھنے کے بعد سوچنے لگے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ یار پتہ نہیں نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں، انہوں تو مجہول طریقے سے پڑھا ہے، معروف طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ تو یہ سوچتے سوچتے چلے گئے، دریا کے کنارے پہنچے، کپڑے اتارے، نہانے لگے۔ ادھر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ مہمان نہیں آئے، کافی دیر ہو گئی ہے، خادم کو بھیجا، جاؤ بھی کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک مہمان نہیں آئے۔ وہ جب گیا تو عجیب منظر دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر شیر بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں قاری صاحبان غوطے لگا رہے ہیں، کبھی اندر کبھی باہر۔ باہر آئے تو شیر نہیں چھوڑتا، اندر پانی نہیں چھوڑتا، نہ جائے رفتہ نہ پائے ماندن، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے۔ انہیں جا کے حضرت صاحب کو بتایا کہ حضرت صاحب آپ کے مہمان ہوئے، ایسے مسئلہ ہو گیا۔ آپ فوراً گئے دوڑے ہوئے اور ایک تھپڑ لگایا شیر کو، اور وہ ایسے دم ہلاتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ آپ واپس آ گئے، وہ باہر نکلے، کپڑے بدلے، آ گئے، آ کر ناشتہ واشتہ کیا،
ناشتہ کرنے کا صاحب میں اجازت دیں, ٹھیک ہے ابھی فی امان اللہ. جب ہاتھ ملائے نا تو جاتے جاتے حضرت صاحب نے فرمایا کہ تسی زبانہ سیدھیاں کیتیں تے ایسے دل سیدھے کیتے. جواب دے دیا. تو یہ اللہ والوں کا شعبہ دل والا شعبہ ہے. اب تم پوچھتے ہو کہ اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے جو جسم کو روح کی ضرورت ہے, جو قالب کو قلب کی ضرورت ہے, جو ظاہر کو باطن کی ضرورت ہے, اس سے بھی زیادہ ضرورت اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ولیوں کی ہے. لیکن یہاں یہ بات ایک قابل غور ہے, بندہ جنت میں جائے گا ایمان کی وجہ سے, اور اس کے درجے ملیں گے نیک کاموں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فضل کبیر کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتا ہے دیکھو ایمان بشارت دے جو میرے محبوب ان لوگوں کو جو ایمان لائے, انہوں نے اچھے کام کیے, ان کو بنگلے کوٹھیاں ملیں گی جنت میں, محلات ملیں گے, نہریں رواں دواں ہوں گی ان کے بنگلوں کے نیچے سے. تو اب ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں جو بندے کو جنت میں لے کے جائیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آمنو بھی آ گیا, اتقوا اللہ بھی آ گیا. اتقوا اللہ میں ساری نیکیاں آئی نہیں آئی, سب عمل صالح آئے نہیں آئے. بتائیے نماز نہ پڑھنا تقویٰ ہے؟ بولیے. یہ پیچھے سو رہے ہیں کہیں کہہ نہ دیں. ہاں, روزہ جو نہ رکھے وہ متقی ہے, جو حج نہ کرے فرض ہونے کے بعد متقی ہے, گناہ کرنے والا متقی ہے. تو اس سے پتہ چلا تقوی کا معنی یہ ہے ساری نیکیاں کرو, ساری برائیوں سے بچو. تو پورا اسلام آ گیا. تو آمنو میں ایمان آ گیا, اتقوا اللہ میں پورا اسلام آ گیا, سارے اعمال صالح آ گئے. تو پھر یہ کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ جب ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جنت اور اس کے درجات مل جائیں گے بندے کو, تو پھر ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے, ایمان مل گیا, عمل صالح آ گیا, جنت میں پہنچ گیا, درجے بھی مل گئے, تو ولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہ قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ بھی فرمایا, ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو, اور آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. جب غور کیا تو پتہ چلا کہ جنت میں داخلہ ہوگا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, اور جنت کے درجات ملیں گے اعمال صالحہ کی بنیاد پر. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مرتے دم تک ایمان پر اور عمل صالح پر قائم دائم رہا ہو. انما الاعمال بالخواتیم, خاتمے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. کوئی ساری زندگی متقی صوم و صلات کا پابند رہا, مرتبہ اللہ نہ کرے کلمہ کفر بک گیا, نماز رہ گئی, وہ ایمان رہ گیا, سب ختم. تو خاتمے پر ہے دار و مدار اعمال صالحہ کا. تو اب ایمان کی وجہ سے جائیں گے جنت میں, کوئی شک نہیں. اعمال صالحہ کی وجہ سے جائیں گے, ملے گی جنت کی نعمتیں, درجات, کوئی شک نہیں. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے مرتے وقت ایمان بھی سلامت ہو, عمل صالح بھی موجود ہو. تو ایمان اور عمل صالح کی سلامتی ولیوں کی صحبت کی وجہ سے ہے. تو تیرا ایمان اور تیرا عمل صالح یہ محفوظ تب ہوگا جب تو ولیوں کی صحبت میں بیٹھے گا. اور صحبت صرف یہی نہیں ہوتی کہ تم ولی کے جسم کے ساتھ مل کر بیٹھ جاؤ, ان کی محفل میں بیٹھو, ان کا ذکر کرو, یہ بھی ان کی صحبت ہے. تو اگر چاہتے ہو خاتمہ بالخیر ہو, ایمان بھی سلامت, عمل صالح بھی سلامت, تو آسان طریقہ یہ ہے محبوب سبحانی کی 11ویں کرتے رہا کرو, غریب نواز کی چھٹی کرتے رہا کرو, اولیاء کرام کا عرس مناتے رہا کرو, اللہ والوں کی یادوں سے دلوں کو گرماتے رہا کرو. یہ اولیاء کرام کا ذکر تمہارے ایمان کی حفاظت کی بھی ضمانت ہے, تمہارے عمل صالح کی ضمانت بھی. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجم الدین کبریٰ کے پاس گئے تھے ملنے کے لیے. جب وصال کا وقت قریب آئے, شیطان آ گیا. ایک پوری بات کر دوں نا بات کہ کیسے حفاظت ہوتی ہے ایمان کی اور عمل صالح کی. شیطان آ گیا, کہنے لگا او فخر الدین رازی خدا کو مانتا ہے؟ فرمان لگے بالکل مانتا ہوں. امام فخر الدین رازی کو خدا کی توحید پر, وحدانیت پر, ایک ہونے پر 360 دلیلیں زبانی یاد تھی.
30 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی عربی زبان میں قرآن پاک کی. اب شیطان سوال آسانی سوال پوچھ لیا ان کے نزدیک. تو مجھے تو 360 دلیلیں آتی ہیں, تو ایک دلیل پوچھ رہا ہے, مگر شیطان کے پاس بھی تو علم ہے نا. ایک دلیل تھی اس نے توڑ دی, یہ دلیل نہیں بنتی. دوسری تھی وہ بھی توڑ دی, تیسری تھی وہ بھی توڑ دی. شیطان 360 کی 360 دلیلیں توڑ کر رکھ دی. اب ماتھے پہ پسینہ, موت کا عالم قریب, بس نزا کی کیفیات طاری ہونے والی ہیں, دنیا سے جانے والے ہیں, اور ادھر خدا کو ایک ثابت نہیں کر پا رہے. ماتھے پہ پسینہ آ گیا, کب کبھی طاری ہو گئی, زبان لڑکھڑانے لگی. تو وہ جو اللہ کے ولی کی نسبت تھی نا, نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے ادھر خانقاہ میں وضو فرما رہے تھے. وضو فرماتے فرماتے آپ نے اپنے کھڑا میں جو ہے نا ایسے ہوا میں بلند کیے, اس میں سے چنگاری نکلی, وہ ریلے ہو کے امام فخر الرازی کے پاس آئی. فرمایا او فخر الدین الرازی, او کون سے چکروں میں پڑا ہے, خدا ایک ہے دلیلوں میں نہ پڑ. اس شیطان کو کہہ دے میں خدا کو ایک بغیر دلیل کے مانتا ہوں. بس یہ آواز پہنچی ہے, انہوں نے کہا شیطان ادھر گیا, زبان پہ کلمہ آیا, کلمہ پڑھتے ہوئے چلے. تو تیرے ایمان کی حفاظت بھی ولیوں کی نسبت کی وجہ سے ہے, تیرے عمل صالح کی حفاظت کی گارنٹی بھی ولیوں کی وجہ سے ہے. اس لیے تو ولیوں کا ذکر کیا کر, ولیوں کی صحبت اختیار کیا کر, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کر, تیرا ایمان بھی سلامت رہے گا, تیرا عمل صالح بھی سلامت رہے گا. حضرات محترم, باتیں اور بھی بہت ساری ہیں, میں بس اسی بات پر اپنے تقریر کا اختتام کرتا ہوں. ٹائم پورا ہو گیا ہے, اگر ہے ٹائم تو میں 2-4 باتیں اور کر دوں. میرا خیال میں دیکھ رہا ہوں اور ناطخواں بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, شاید وہ بھی جاری ہو گیا نا بھی سلسلہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, مومن کے لیے ایک بند بھی کافی ہوتا ہے. میں نے تو بہت سارے پورا ڈیم دے دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذکر, یہ یادیں تو چلتی رہیں گی, یہ نہ ختم ہونے والے سلسلے ہیں. ہم بھی ختم ہو جائیں گے مگر یہ یادیں اللہ والوں کی ختم نہیں ہوں گی. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب فرما لیا ہے. اللہ ان زبانوں سے, ہم اپنی زبانوں سے اسی طرح اللہ والوں کا چرچا کرتے رہیں, ان کی یادوں سے دلوں کو گرماتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو اضافہ عطا فرمائے. زندگی ہماری اولیاء کرام کی محبت میں رکھے, اور انہی اللہ والوں کی محبت پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے بڑی محبت پیار سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی یہ نسبت والی محفل سجائی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کو قبول فرمائے, ان کی اس بنا کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے پیش نظر جو مقاصد ہیں جس کے لیے انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے, جو دلوں میں آرزویں تمنائیں ہیں, یا اللہ تو علیم و خبیر ہے, تو سب کے حالات سب سے بہتر جانتا ہے. ہمارے بھائی مظہر علی صاحب, مظفر علی صاحب, اصغر علی صاحب, ان کے دلوں میں یا اللہ جو بھی جائز دعائیں ہیں, تمنائیں ہیں, جن مقاصد حسنہ کے لیے اس محفل کو سجایا ہے, وہ تمام مقاصد حسنہ یا اللہ پورے فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حبیب سید عالم کے صدقے اس محفل 11ویں شریف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی نسبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اللہ ان کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے, ظاہر و باطن کو سیراب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے, جو تندرست ہیں انہیں خوشحال فرمائے, جو مقروضین ہیں بار قرض سے نجات عطا فرمائے, بے اولادوں کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرمائے, جو صاحب اولاد ہیں انہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے, عالم اسلام کی خیر فرمائے, مسلک اہل سنت کو فروغ عطا فرمائے, اتفاق اتحاد غلبہ قوت استحکام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مشائخ اور علماء کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے, ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے حبیب سید عالم کی سچی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب باغ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بانیان محفل کی تمام آرزوں و دعاؤں کو پورا فرمائے. کاروبار میں, رزق میں, عزت میں, آبرو میں, جان میں, ایمان میں, عمر میں, اولاد میں برکت عطا فرمائے. سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کے خیر عطا فرمائے, ہر شر سے بچائے, زندگی اسلام پہ, خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ہمارے اصغر علی بھائی, مظفر علی بھائی کے بھائی صاحب فوت ہو گئے, اور والدین یہ اس
محفل میں جن حضرات نے جتنی صورت میں جو نیکیاں بھی اللہ تیری رضا کے لیے کی ہیں سب کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما کر اپنے فضل و کرم کے شائن شان ہم اس کا اجر عطا فرما کر حضور نبی کریم ان کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما کر جملہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت حضرات ازواج مطہرات شہداء اسلام شہداء کربلا جملہ اولیاء کرام بالخصوص غوث سمدانی قندیل دورانی محبوب سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما کر خاصتاً خصوصاً ہمارے اصغر علی بھائی مظفر علی بھائی کے والدین مرحومین ان کے بھائی صاحب مرحوم مغفور اور جتنا عزت و قریب اس دنیا سے رحلت کر گئے مسلمین و مسلمات سب کی روحوں کو اس کا ثواب بخش سب کی بخشش فرما مغفرت فرما ان کے سفر آخرت کو آسان فرما یا اللہ ان کی دعاؤں کے ہماری دعاؤں کے صدقے ان کی بخشش فرما قبر کو جنت کا باغات بنا اور جتنے مسلمین و مسلمات بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے یا اللہ غوث پاک کی اس مبارک محفل کے طفیل سب کی بخشش فرما دے ہماری زندگی بھی اسلام پہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد